اوکے مس جوائنڈر. ناؤ اب آ جائیں, ہم نے پڑھا پلینٹو, مس جوائنڈر آف دی پلینٹو اینڈ مس جوائنڈر آف دی ڈیفینڈنٹ. ناؤ تھرڈ تھنگ از دا مس جوائنڈر آف دی کاز آف ایکشن. دس از ویری مچ امپورٹنٹ. مس جوائنڈر آف دی کاز آف ایکشن. اچھا اس میں جو ہے اگر مس جوائنڈر ہے, کسی کو ہم نے غلطی سے جوائن کروایا ہے, کسی کو غلطی سے ہم نے پارٹی بنایا ہے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, تو اس کے لیے تو پروویژن ہے جو ہے اس کو اسٹرائک آؤٹ کیا جا سکا. اگر وہ پارٹی یا کوئی بھی اس کو کورٹ کو اپلیکیشن دے کے اس کا نام جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے سوٹ سے. اب کاز آف ایکشن کے لیے کیا ہے, مس جوائنڈر آف دی کاز آف ایکشن may be coupled with you misjoinder of the plaintiff or defendant. There may again be a misjoinder of the cause of action founded in several cause of action. This subject may be considered under the following three heads: A. Misjoinder of the plaintiff and cause of action. Where in suit where are two or more plaintiff and cause of action, the plaintiff should be jointly interested in all the cause of action. If not, Order 1, Rule 1 forbids such misjoinder. The objection raised early stage. Order 2, Rule 7 is to procedure to be followed. Order 2, Rule 3. دس از دی, اگر مس جوائنڈر ہوگا کسی کاز آف ایکشن کا اور اس کاز آف ایکشن کا جو ہے وہ کنسوننس نہیں ہوں گے وتھ ایچ ادر, دیر آفٹر کورٹ ول ناٹ ایبل ٹو ڈیسائڈ دیٹ کاز آف ایکشن. جو ڈیسائڈ ہوگا پھر کورٹ اس پہ ریلیف دے گی. جس طرح میں نے بہت سارے آپ کو ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کو ڈسپیوٹ بتائے تھے, اس میں ڈیمیجز کا بھی ایک میں نے ڈسپیوٹ ڈسکس کیا تھا. اگر کورٹ کو لگا کہ نو دس از دی مس جوائنڈر آف کاز آف ایکشن, دس کاز آف ایکشن ہیز بین ناٹ ارائز, دیٹ مطلب اس میں پارٹی نے رانگ فلی اس کو کیلکولیٹ کیا ہے یا اس کو مالافائڈلی جو ہے اس کو جو ہے اس کو شامل کیا ہے دعوی میں, تو اس سے سوٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. دیٹ ول بی دا دیٹ ول بی دا دیٹ ول بی دا ڈسکریشن پاور آف دی کورٹ, کہ کورٹ کون سا ریلیف کو آپ کو اس کو انٹائٹل کرتی ہے یا گرانٹ کرتی ہے. دیٹ ول پیورلی ڈسکریشن آف دی کورٹ. اس میں کورٹ اچھا اس کے بعد جو بی ہے مس جوائنڈر آف دی ڈیفینڈنٹ اینڈ کاز آف ایکشن ملٹی فیریسنیسز. اگر کسی کیس میں ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں تو اس کو ملٹی فیریسنیسز ہم ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں. ویئر ان اے سوٹ دیر آر ٹو اور مور ڈیفینڈنٹس اینڈ کاز آف ایکشن, the defendants should be jointly interested in all the cause of action. If not, Order 1 Rule 3, Order 2 Rule 3 forbids such misjoinder considered bad for suit. Such misjoinder, technically called multifariousness, the objection raised early stage as to the procedure to be followed, Order 2 Rule 3 in Section 99. And this thing also define or discuss in the superior courts under these case laws PLD 1953, Lahore page number 277 and 2000 CLC page number 1018. The multifariousness means کہ بہت سارے ڈیفینڈنٹس ہیں بٹ their cause of action or the not technically same, and if there's objection on it, those objection must be raised in early stage. ارلی اسٹیج جو ہے شروع انیشیل اسٹیج ہوتا ہے سوٹ کا, تو ان پوائنٹس کو جو ٹیکنیکل نیچر کی ہوتی ہیں پارٹیز سے ریلیٹڈ, دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ان ارلی ڈیٹس جو ہیں جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ یا تھرڈ جو تیسری یا چوتھی ڈیٹ ہوتی ہے کیس کی, تو ان ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. رادر اٹ ول ڈیسائڈ ان لیٹر اسٹیجز. سو جو ہے یہ کیا اس پہ کیا ہوتا ہے کہ دیٹ ول افیکٹ آن دی پراپر پروسیڈنگس آف دی اینی سوٹ. جو ایک سوٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں, تو اگر یہ مائنر چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہو تو دیٹ ول بی افیکٹ آن دی پراپر ڈیسیجن آف دی کورٹ, اینڈ دیٹ ول بی دا کاز, دیٹ ول بیکم دی کاز آف دی لنگر آننگ دا سوٹ. جو انڈیفینٹ ٹائم کے لیے سوٹس جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہوتے ہیں اور ان میں ڈیسیجن نہیں آ پاتا, ان میں ریزن ول بی دیٹ کہ اس میں یہ جو ہے پارٹیز یہی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں مس جوائنڈر آف دی پارٹیز
اور کاز آف ایکشن صحیح نہیں ہے اور اس طرح کاز آف ایکشن ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں پہلے ہی ڈسکس ہونی چاہیے. ونس جو ہے دیز تھنگس ہیز ٹو بی ڈیسائڈ, دیر آفٹر فردر پروسیڈنگس انیشیٹڈ جو ہے وہ کرنی چاہیے. نیکسٹ سلائڈ. کہ اب آ جائیں, یہ تو تھا مس جوائنٹر. مس جوائنٹر جو ہم نے کیا گین کیا کہ رانگ فلی ان نیسسریلی کسی کو پارٹی کیا جائے. نان جوائنٹر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے, اس کے الٹ, کہ ویئر اے پرسن ہو از نیسسری پارٹی. اچھا, نان جوائنٹر میں دیر آر ٹو ٹائپ آف پارٹیز جو ہے اس میں نیسسری پارٹی اینڈ پراپر پارٹی جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ویئر اے پرسن ہو از اے نیسسری پارٹی ٹو اے سوٹ is not joined as party to the suit, the case is one of the non-joinder. A same procedure should be adopted as earlier discussed for the misjoinder. اگر کوئی کسی کو پارٹی نہیں کیا گیا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو بھی سوٹ میں ہونا چاہیے تھا, تو اس کے لیے سیپریٹ سوٹ نہیں داخل ہوگا. وہ ایک اپلیکیشن جس کو ہم آرڈر 1 رول 10 کی اپلیکیشن جو ہے کہتے ہیں, وہ کورٹ میں فائل کر کے وہ اس میں پارٹی بن سکتا ہے. اس کو ہم پرپوز پارٹیز بھی کہہ سکتے ہیں یا انٹروینئر بھی کہہ سکتے ہیں. انٹروینئر کا مطلب ہے کہ وہ انٹروین کر رہا ہے, وہ پارٹی بننا چاہ رہا ہے سوٹ میں. تو اس کو جو اچھا وہ یہ سم ٹائم جو ہے ان انٹینشنلی بھی کسی کو رہ جاتا ہے, کسی کا سمجھ میں مطلب پارٹی صحیح طرح ایکسپلین نہیں کرتی ہے وکیل کو کیس, تو وہ پارٹی جو ہے جب جیسے کیس چلے گا تو پھر وکیل کو لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ نان جوائنٹر ان کو پارٹی ہونا چاہیے. لیکن کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹینشنلی جو ہے اس کو پارٹی نہیں بنایا جاتا. ایک امپراپر پارٹی ہوتی ہے, ایک پراپر جو ہے ڈیفینڈنٹ یا پراپر پلینٹف کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے اس فروٹ سے جو ڈگری کے, تو اس کو اگر اس کے پاس اگر اسٹرانگ کیس ہوگا تو پلینٹف کیا کرے گا اور ڈیفینڈنٹ کو وہ نہیں کرے گا, وہ ایسے ویک ڈیفینڈنٹ کو پارٹی کرے گا جس سے اس کے حق میں کیا فیصلہ ہے. تو جب تک وہ فیصلہ آ جائے, اور یا کچھ میں تو کوئی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ مل کے کورٹ میں بھی آتے ہیں اور وہ کورٹ کو مس گائیڈ کر کے جو ان کی ملی بھگت ہوتی ہے, وہ جو جس کے اگینسٹ ڈسپیوٹ ہوتا ہے, جس کا مسئلہ جس کا جینین پرابلم ہوتا ہے, اس کو پارٹی نہیں بنایا جاتا سوٹ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر اگر بعد میں اس کو پتہ چل جائے تو اس کی کوئی میعاد نہیں ہے. بٹ جب ایک دو نالج ہو جائے تو پھر اس کو ایز جو اس کے لیے پھر ٹائم پیریڈ رہے گا, جس دن نالج ہوگی اس کو اس نالج پہ اس کو جوائن کرنا چاہیے. اور اگر نالج میں ہے کسی کے وہ پارٹی نہیں بن رہا تو اس کو ہم کہیں گے اس نے اپنا رائٹ ویو کر دیا. تو اب آ جائیں کہ نان جوائنٹر میں نیسسری پارٹی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے اور پراپر پارٹی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. Necessary party is one against whom some relief is sought, while proper party is one whose presence before the court is necessary for decision any issues or all relevant question in the suit completely. Without important leading persons being necessary parties, judgment would not be binding on them if they not joined. The court has option to dismiss the suit. اب نیسسری پارٹی اگر رہ گئی ہے تو اگر وہ سوٹ میں نہیں ہے تو وہ سوٹ کے لیے فیٹل ہے. Without the presence of the necessary party, proper decision will not be given. In order to give a proper decision, all concerned party has to be mentioned in the title of the suit. And proper parties are those party, although those are proper, but their absence or their not their non-implication is not fatal. لیکن دوز آر دی پراپر پارٹیز. اب اس میں جس طرح میں نے کہا نا ڈیفینڈنٹ جو ہیں اس میں 3 قسم کے لوگ جس کو آپ پارٹی بنا سکتے ہیں. ایک نیسیسری جس کے اگینسٹ ریئل جینین ڈسپیوٹ ہوتا ہے, جس کا ہونا سوٹ میں لازمی ہے, اور دوسرا ہے پراپر پارٹی, اس کا ہونا تو لازمی ہے لیکن نہ ہونے سے سوٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور تیسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروفارما. پروفارما پارٹیز کے اگینسٹ کوئی کاز آف ایکشن نہیں ہوتا, بٹ دے آر جس طرح دو پرائیویٹ پارٹیز کی ڈسپیوٹ ہوتا ہے پراپرٹی پہ, اور اس میں جو ہے ایک فار ایگزامپل جو ہے ایک پارٹی نے جو ہے دو بندوں کے ساتھ کسی پراپرٹی پہ کانٹریکٹ کیا ہے جو ہے, اور فراڈنٹلی ان کو
جو ہے keep them hopes on false hopes for the greed fraudulently. اب ایک پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی، ایک کے اگینسٹ اس کا جینین ڈسپیوٹ ہے، بٹ دوسرا جو ہے وہ پراپر پارٹی ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ بھی اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا جو پروفارما پارٹی اس کو کہیں گے جہاں پہ ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں، جس طرح گورنمنٹ جو پبلک فنکشنریز ہیں، جو سارا جو پبلک ڈاکیومنٹس جہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پارٹی بنانا لازمی ہے. ان کو ہم جو ہے آفیشلس یا پروفارما پارٹی کہتے ہیں کیونکہ دے آر دی ریکارڈ ہولڈرس. ان کا کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہوتا کیس میں، جو جن پارٹیز کا انٹرسٹ ہوتا ہے کیس میں وہ نیسیسری اور پراپر پارٹیز ہے.